سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جامعہ دختران اسلام کے ترجمہ القرآن کورس میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ آج ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 تلاوت کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ ان بے شک الدین دین عند اللہ اللہ کے نزدیک اسلام ہے، بے شک دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی، الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، مگر علم کے آ جانے کے بعد محض ضد کی بنا پر آپس میں حسد کی بنا پر اور ضد کی بنا پر آپس میں اختلاف کیا۔ ومن یکفر، اور جو انکار کرے بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا، آیات کا، فإن اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ سریع الحساب، جلد حساب لینے والا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں یہ ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور علماء نے یہ شہادت دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک اسلام کے سوا اور کوئی دین توحید کا بھائی نہیں ہے۔ اور اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف دین اسلام ہے۔ اصطلاح شرع کے اعتبار سے اسلام کا معنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پاس سے جو خبریں اور احکام لے کر آئے ہیں ان کی تصدیق کرنا اور ان کو ماننا، اور یہی ایمان کا اصطلاحی معنی ہے۔ اور اس اعتبار سے ایمان اور اسلام واحد ہیں، یعنی ایک ہی ہیں، البتہ لغت کے اعتبار سے ان میں فرق ہے۔ ایمان کا لغوی معنی ہے کسی چیز کو مامون اور بے خوف کر دینا، مامون یعنی امن والا، اور بے خوف کر دینا۔ انسان اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا کر اپنے آپ کو دوزخ کے دائمی عذاب سے بچا لیتا ہے۔ اور اسلام کا لغوی معنی ہے اطاعت کرنا، سلامتی میں داخل ہونا اور اخلاص۔ جب انسان اسلام قبول کر لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، دنیا میں اس کی جان اور مال سلامتی میں رہتے ہیں، اور آخرت میں بھی وہ عذاب سے سلامتی میں رہے گا، یعنی محفوظ رہے گا عذاب سے۔ اور جو شخص جتنا پکا مسلمان ہوتا ہے اس کے دین میں بھی اتنا ہی زیادہ اخلاص ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ تمام انبیاء اکرام کی تعلیم میں جو عقائد اور اصول مشترک رہے ہیں ان کا نام دین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب نے علم حاصل ہونے کے باوجود جو باہم اختلاف کیا ہے وہ ایک دوسرے سے اناد، حسد، بغض کی وجہ سے ہے، ضد کی وجہ سے ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرے گا تو بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اس آیت میں جن اہل کتاب کے اختلاف کا ذکر کیا گیا ہے اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ اس سے مراد یہودی ہیں، اور ان کے اختلاف کا بیان یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات قریب ہوئی تو انہوں نے تورات کو 70 علماء کے سپرد کیا اور ان کو تورات پر امین بنایا، اور حضرت یوشع علیہ السلام کو خلیفہ مقرر کیا۔ پھر کئی زمانے گزرنے کے بعد ان 70 علماء کی اولاد در اولاد نے تورات کا علم رکھنے کے باوجود باہمی حسد اور عناد کے باعث ایک دوسرے سے اختلاف کیا۔
دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ یہ نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، اور باوجود انجیل کی تعلیمات کے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیا اور انہیں عبداللہ کے بجائے ابن اللہ بنا دیا۔ اللہ معاف فرما دیں، نعوذ باللہ۔ اور تیسرا اس سے مراد یہودی اور نصارہ دونوں ہیں، یہودی بھی اور عیسائی بھی، اور ان کا آپس میں اختلاف یہ تھا کہ یہودیوں نے کہا تھا کہ حضرت عزیر ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ نے کہا تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام جو ہیں وہ ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور ان دونوں نے نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ قریش مکہ کی بنسبت نبوت کے ہم زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ وہ ان پڑھ لوگ تھے اور ہم اہل کتاب ہیں۔ باوجود اس کے کہ ان کے پاس نبی کریم علیہ السلام کی تصدیق کے بارے میں علم ان کی کتابوں میں موجود تھا، آپ کے اوصاف موجود تھے، آپ کی علامات موجود تھیں، آپ کے لیے پیشن گوئیاں تھیں۔ قرآن مجید میں ایسی آیات نازل ہو رہی تھیں جن کی تائید اور تصدیق ان کی کتابوں میں تھی، اور نبی کریم علیہ السلام سے ایسے معجزات کا ظہور ہو رہا تھا جن سے آپ کے دعوی نبوت کا سچا ہونا جو ہے وہ ظاہر تھا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کے کفر کا اور ان کی تمام بدعمالیوں کا علم ہے، اس نے اپنی حکمت سے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، اور وہ بہت جلد ان کا حساب لے گا اور ان کو ان کے جرائم کی سزا دے گا کہ جو یہ اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 20 ہے آل عمران کی۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ واپس ان اگر حاجو کا وہ آپ سے جھگڑیں، فقل اسلم تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں کہ میں نے سر جھکایا، میں نے جھکایا، میں نے گردن جھکائی، وجہیا میں نے جھکایا اپنے چہرے کو، للہ اللہ کے لیے، ومن اتبعن اور اس نے بھی جس نے میری پیروی کی، یعنی نبی کریم علیہ السلام کی پیروی کی۔ وقل اور اے نبی کریم علیہ السلام آپ فرما دیں، للذین ان لوگوں کو، اوت الکتاب جنہیں کتاب دی گئی ہے، یعنی اہل کتاب کو بتا دیجئے، والامیین اور جو ان پڑھ لوگ ہیں ان کو بھی بتا دیجئے۔ اسلم تم، یہاں ان پڑھ اسلم تم کیا تم اسلام لائے، پوچھ لیں ان سے۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا پس اگر وہ ایمان لے آئیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا تو پس وہ ہدایت پا جائیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا اور اگر وہ منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے۔ واللہ بصیر بالعباد اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یہاں اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے اور جس نے بھی میری پیروی کی ہے اس نے اللہ کے لیے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ آیت ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے تمام مخالفین کے لیے ہے کہ وہ سب شامل ہیں ان میں، کہ وہ یہودی ہوں یا نصاری ہوں، مجوسی ہوں یا بت پرست ہوں۔ اس سے پہلے یہ فرمایا تھا کہ اہل کتاب نے علم آنے کے باوجود نبی کریم علیہ السلام کی نبوت میں اختلاف کیا اور اپنے کفر پر اصرار کیا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کے جواب میں یہ کہیں کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنا سر نیاز خم کر دیا ہے، یعنی میں نے سر جھکا لیا ہے اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ اس سے پہلے نبی کریم علیہ السلام اپنے نبوت کی سچائی پر معجزات کو ظاہر کر چکے تھے۔ درخت آپ کے بلانے پر چلے آئے، ہرنیوں نے آپ سے کلام کیا، گوہ نے کلمہ شہادت پڑھا، پتھر آپ پر سلام عرض کرتے تھے، چاند اور سورج آپ کے زیر تصرف تھے۔ نیز اس سے پہلے جن آیات کا بھی ذکر ہوا ان میں بھی ہم نے دین کے صدق کا بیان پڑھا ہے۔ جب الحی القیوم فرمایا تو عیسائیوں کا یہ دعویٰ باطل ہو گیا
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، کیونکہ وہ خدا تو وہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ زندہ ہے، اور حی کا معنی ہمیشہ ہمیشہ زندہ ہونا یا صاحب حیات ہونا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے نہ تھے، پھر پیدا ہوئے، اور پھر مسیحی عقیدے کے مطابق ان کو سولی دی گئی اور وہ فوت بھی ہو گئے۔ بہرحال قیامت سے پہلے ایک دن انہوں نے فوت ہونا ہی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بدر کے اس معجزے کا ذکر فرمایا کہ مسلمانوں کی جماعت تھوڑی تھی لیکن کافروں کو دو چند نظر آتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید پر اپنی شہادت کا ذکر کیا۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی جو بد عقیدگیاں ہیں اور ان کے تمام جو شبہات تھے ان کو رد کیا۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور دین اسلام کے حق ہونے پر دلائل قائم کیے ہیں۔ اگر اس سب کے باوجود بھی یہ لوگ اپنے کفر پر ہی اصرار کرتے ہیں تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں نے اور میرے پیروکاروں نے تو بہرحال اپنا سر اللہ کی بارگاہ کے سامنے جھکا دیا ہے، یعنی ہم نے اطاعت کر لی ہے اپنے رب کی، جیسا ہمارا رب ہمیں کہے گا ہم تو اسی کے حکم پر چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ اہل کتاب اور ان ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا تم نے اسلام قبول کر لیا، یعنی اسلام کی دعوت دیجیے اور ان سے پوچھیے کہ کیا اسلام قبول کرتے ہیں آپ لوگ۔ پھر اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر انہوں نے اس اسلام سے روگردانی کر لی تو آپ کے ذمہ صرف دین کو پہنچا دینا ہے۔ اللہ خوب اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو اس آیت میں ان پڑھ لوگوں کو بھی مخاطب کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے ہم نے اس آیت میں تمام کفار مکہ ہیں وہ مخاطب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اسلام قبول کر لو، یعنی حکم کی بجائے ان سے سوالیہ پوچھا ہے، خطاب کیا ہے۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ آپ کا مخاطب جو ہے بہت ضدی اور ہٹ دھرم ہے، اور وہ انصاف پسند نہیں ہے، کیونکہ جو انصاف پسند شخص ہے اس کے سامنے کوئی چیز دلیل کے ساتھ جب رکھی جاتی ہے تو وہ کوئی ہیلو حجت جو ہے نا آگے نہیں کرتا، یعنی کوئی بہانہ نہیں بناتا بلکہ اس کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ لیکن جن کے اندر جہالت ہے، یعنی یا تو وہ ان پڑھ ہیں یا پھر وہ جو ہیں انصاف پسند ہی نہیں ہے اور ضدی ہیں، ہٹ دھرمی ہیں، سرکشی ہے ان کے اندر، ایک ضد اور حسد کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لہٰذا ان کے سامنے آپ جو مرضی دلیل لے کے آ جائیں گے وہ اس کو قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے فرما دیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تو یہ قبول کر لیں گے اس دعوت کو تو سمجھیں کہ ہدایت پا گئے، لیکن اگر نہیں قبول کریں گے تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے دلجوئی فرمائی اور کہا کہ آپ کے ذمہ صرف پہنچانا ہے اور کچھ ڈیوٹی نہیں ہے، جبراً ان کو اسلام قبول نہیں کروایا جا سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے، جو اچھا کر رہے ہیں، جنہوں نے قبول کر لیا ہے، جنہوں نے سر تسلیم خم کر لیا ہے، ان کو بھی اللہ ہی دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جناب سے ان کے لیے اچھے بدلے ہیں، اچھے مقام ہیں، عزت والے مقام ہیں۔ لیکن جنہوں نے اس کا انکار کیا ہے اور منہ پھیر لیا تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی میں خود ہی انتقام لوں گا، میں خود ہی ان سے نمٹ لوں گا، دیکھ لوں گا ان کو۔ لہٰذا اللہ پاک جو ہے اپنے بندے کے لیے کافی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، صدق اللہ العظیم۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ جی رزلٹ بھی دیں گے اور ساتھ میں آگے سے بھی اس کو پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں زبان، کان اور دل کے فتنے سے محفوظ رکھے، اور ہمیں اس کلام عظیم پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اس کلاس میں آنا، سننا، سنانا یہ ہمارے ایمان میں اضافے کا باعث ہو جائے، عمل میں پختگی کا باعث ہو جائے، اور سچا یقین جو ہے یقین کی مضبوطی کا باعث ہو جائے، اور دنیا اور آخرت میں ہمیں نجات کا باعث کر دے، اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔